بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ماہ رمضان المبارک کی ابتدا ہو چکی ہے۔ آپ تمام کی خدمت میں اس مبارک مہینے کی مناسبت سے بہت بہت مبارکباد عرض ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اہتمام فرمایا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44۔ امام علیہ السلام نے اس حوالے سے ماہ رمضان المبارک کے فضائل بھی بیان کیے، ماہ رمضان المبارک کے مناقب بھی بیان کیے، اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اس مبارک مہینے کو گزارنا کیسے ہے۔ لیکن امام علیہ السلام کا انداز دعائیہ ہے، مخاطب اللہ سے ہیں، ہم کلام اللہ کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی سبق موجود ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام کیسے ہونا ہے، دعا کیسے مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے۔ آج جس پیراگراف کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ 11واں پیراگراف ہے، 11واں کلپ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس کو بھی درود پاک سے شروع کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا اس ایک دعا میں، ماہ رمضان المبارک کی دعا میں، آغاز کی دعا میں بار بار درود پاک کا استعمال کرنا، درود شریف کا پڑھنا، یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اہل بیت علیہم السلام پر درود پڑھنا مستجاب الدعوات ہے، سبب ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا قبول کروانا چاہتا ہے تو سرکار زین العابدین علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں، درود پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا پیش کرے، درود پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی مشکل رکھے، درود پڑھے اور اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا طریقہ یقیناً مجرب طریقہ ہے۔ معصوم امام علیہ السلام جب درود پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی درود پاک کو لازمی پڑھنا چاہیے، اور درود پاک کی اہمیت سے ہمیں آشنا ہونا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے، اور اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ درود کتنی عزت اور اہمیت کی حامل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ امام علیہ السلام کے لفظ ہیں کہ اللہ بار الہ محمد اور اس کی پاک آل پر درود بھیج۔ وَمْحَقْ ذُنُوبَنَا مَعَ إِمْحَاقِ هِلَالِهِ۔ لفظ محاق چاند کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چاند کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، ایک مرحلے کے اندر وہ مکمل چاند ہوتا ہے، اور پھر آخری راتوں میں چاند گھٹتا جاتا ہے، اور چند راتیں ایسی بھی آتی ہیں کہ جہاں پر چاند نظر نہیں آتا ہے، چاند ختم ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ چاند نے غوطہ لگا لیا ہے، اب چاند ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جب نیا چاند آتا ہے تو اسے چاند کی برتھ سے تعبیر کیا جاتا ہے، چاند کی ولادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس چاند کی ولادت سے پہلے والا عرصہ جہاں پر رات چاند سے خالی ہوتی ہے، چاند نظر نہیں آتا ہے، 2 دن ہوتے ہیں یا 3 دن ہوتے ہیں یا 1 رات، تو اس دورانیے کو لفظ محاق کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اسی لفظ کا استعمال کیا ہے۔ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وَمْحَقْ ذُنُوبَنَا مَعَ إِمْحَاقِ هِلَالِهِ۔ بار الہ جیسے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے غائب ہو چکا ہے، بار الہ ہمارے گناہوں کو بھی اسی طرح سے ختم کر دے، اسی طرح سے مٹا دے۔ وَاسْلَخْ عَنَّا تَبِعَاتِنَا مَعَ انْسِلَاخِ أَيَّامِهِ۔ بار الہ جیسے جیسے اس مبارک مہینے کے دن گزرتے جائیں ویسے ویسے ہمارے ساتھ جو گناہ ہیں، بار الہ ان گناہوں کو ہم سے اتار لے۔ لفظ سلخ کا معنی کپڑے اتارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ سلخ الثوب یعنی نزع الثوب، لباس جب انسان اتارتا ہے تو اسے لفظ سلخ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بار الہ جیسے جیسے یہ دن گزرتے جائیں ویسے ویسے ہماری گناہوں کو ہم سے اتار لے، ہمارے اوپر جو گناہوں کی گرد موجود ہے، ہمارے اوپر جو گناہوں کا پردہ موجود ہے، ہمارے اوپر جو گناہوں کا حجاب موجود ہے، بار الہ اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہم سے وہ لباس اتار لے، ہم سے وہ لباس چھین لے۔ حَتَّى يَنْقَضِيَ عَنَّا وَقَدْ صَفَّيْتَنَا فِيهِ مِنَ الْخَطِيئَاتِ۔ بار الہ جب تک یہ مبارک مہینہ گزرتا ہے تو ہماری غلطیوں کو صاف کر دے، ہماری ایک بھی غلطی نہیں بچنا چاہیے اس مبارک مہینہ کے صدقے میں۔ وَأَخْلَصْتَنَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ۔ بار الہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں
کہ ہمارے گناہوں کو ختم کر دے اور ہمیں اپنے گناہوں سے خالص کر دے، چھٹکارا دلا دے، ہم گناہوں سے آزاد ہو جائیں۔ ادھر ماہ رمضان المبارک کا اختتام ہو، ادھر ہم گناہوں سے آزاد ہو چکے ہوں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اس مبارک مہینے سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محمد نکی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔